وحتجت الخوارج بالنصوص الظاہرہ، فرماتے ہیں کہ خوارج نے نصوص کے ظاہر سے، قرآن اور حدیث کی ظاہری معنی سے دلیل حاصل کی، دلیل پکڑی ہے، یعنی وہ قرآن مجید کو سمجھتے نہیں بلکہ ظاہری معنی جو سمجھ میں آ رہا ہے اسی کو پکڑ کے اپنی دلیل بنا دیتے ہیں، اپنا عقیدہ انہوں نے اسی سے بنایا ہے. جیسے کہ فاسق کے بارے میں تو ظاہری آیات سے وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جو فاسق ہے وہ کافر ہے. اور ان ظاہری آیات میں ان کی پہلی دلیل رب العالمین کا یہ قول ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو شخص رب العالمین کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ شخص کافر ہے. تو لہٰذا اس آیت میں جو قرآن مجید کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرنا یہ اصل میں فسق ہے. تو اگر یہ کافر نہ ہوتا تو رب العالمین فرماتے کہ ایسے شخص کو کافر کیوں قرار دیتے. تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ فاسق جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. وقول تعالی، اور دوسری آیت جو ان کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ وقول تعالی، رب العالمین کا قول ہے من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو شخص اس کے بعد بھی کفر کرے تو وہ فاسق ہے. یہ ان کے دلائل ہے، جوابات آئیں گے. وقول علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام کا قول ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور یہ شخص کافر ہوگا وفی العذاب مختص بالکافر، اور جو عذاب ہے وہ کافروں کے ساتھ خاص ہے، مومن کو عذاب نہیں دیا جاتا. تو لہٰذا جس آیت میں عذاب کا ذکر ہے فاسق کے لیے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ شخص کافر ہے، اس لیے کہ کافر کو عذاب دیا جاتا ہے، مسلمان کو عذاب نہیں دیا جاتا، مومن کو عذاب نہیں دیا جاتا. یہ خوارج کا عقیدہ ہے. بہرحال ان کا یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ مومن بھی اپنی گناہوں کی سزا بھگتے گا. تو فرماتے ہیں کہ جو عذاب ہے وہ کافروں کے ساتھ خاص ہے، مومن کو عذاب نہیں ہوتا. کہ قول تعالی، جیسے کہ رب العالمین کا قول ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، عذاب ان لوگوں پر ہے جنہوں نے تکذیب کی اور منہ پھیر دیا. لا یصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، اور جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر شقی بدبخت جو جھٹلائے اور ایمان سے منہ پھیر دے. تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ عذاب جو ہے وہ صرف کافروں کو ہوگا، اس لیے کہ اس آیت میں حصر ہے. وقول تعالی، اور دوسری دلیل اس بات پر کہ عذاب جو ہے وہ صرف کافروں کو ہوگا، قول تعالی، رب العالمین کا یہ قول ہے کہ ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الى غیر ذلك، کہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے ذلت اور رسوائی جو ہے وہ کافروں پر ہوگی، اور عذاب جو ہے وہ ذلت اور رسوائی ہے. تو لہٰذا یہ کافروں کو ہی ہوگا، مومنوں کو نہیں ہوگا، کیونکہ مومن اس دن ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے. اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ عذاب صرف کافروں کو ہوگا، مومنوں کو نہیں ہوگا. الی غیر ذلک، اس کے علاوہ اور بہت ساری وہ فرماتے ہیں کہ اور بہت ساری آیات ہیں جو اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں. تو خوارج کے جو ہے وہ ظاہری قرآن مجید کے ظاہری آیات سے وہ دلیل حاصل کرتے ہیں. تو ایک دلیل تو اس بات پر حاصل کرتے ہیں قرآن مجید کی بعض آیات سے وہ فرق کہتے ہیں کہ جو فاسق ہے وہ کافر ہے، جیسے آیت پیش کی. اور دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ فاسق کو عذاب ہوگا، اور عذاب جو ہے وہ کافر کو ہوتا ہے، مومن کو عذاب نہیں ہوتا. تو اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فاسق جو ہے وہ کافر ہے، اس لیے اس کو عذاب ہوتا ہے. اگر وہ مومن ہوتا تو اس کو کبھی عذاب نہ ہوتا. اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ان نصوص میں جو ہے ظاہری معنی مراد نہیں ہے. جو آپ نے نصوص پیش کی ہے، جو آیات پیش کی ہے، ان آیات کا اگر تفاسیر وغیرہ میں مطالعہ کیا جائے، غور کیا جائے، تو ظاہری آیات ظاہری معنی مراد نہیں ہے.
بلکہ ان آیات کا الگ معنی مراد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو شخص اللہ کے نازل کردہ آیات کے مطابق احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تو یہ شخص کافر ہے، باوجود اختیار کے وہ ضد اور اناد کی وجہ سے اور ان کی توہین کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرتا تو وہ شخص کافر ہے. اگر کوئی کر لے فیصلہ تو وہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے. تو اس طرح باقی آیات کا بھی ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس آیات سے جو ہے وہ دوسرے معنی مراد ہے. کچھ شرائط اس کے ساتھ موجود ہے جو مفسرین نے تفسیر میں واضح کیے ہیں. تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ظاہری معنی مراد نہیں ہے ان آیات اور ان نصوص سے. اس وجہ سے خوارج نے ظاہری معنی مراد لیا ہے، اس وجہ سے ان کو دھوکہ لگا ہے اور ظاہری معنی جو ہے وہ مراد نہیں ہے. اور باقی قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اور احادیث کی جو تشریح ہے وہ صحابہ اور تابعین نے جو کی ہے وہی درست ہے. اپنے آپ سے قرآن مجید کی تشریح اور توضیح کرنا یہ بات جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے ابن عباس کی حدیث ہے کہ جو شخص قرآن مجید میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے اگرچہ درست بھی ہو تب بھی غلط ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح اپنی طرف سے نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے تو اپنی طرف سے تشریح کی اور پھر اس کے مطابق عقائد بھی بنا لیے. لہٰذا اور عقیدہ جو ہے وہ اس طرح کی آیات سے نہیں بنتا جو احتمال رکھتے ہو کسی دوسرے معنی کا، لیکن یہاں پر دوسرے معنی کا احتمال ہے، اس وجہ سے ان آیات سے عقائد ثابت نہیں ہوتے. بہرحال صاحب کتاب نے یہ جواب دیا ہے کہ ان تمام آیات میں ظاہری معنی مراد نہیں ہے. اور دوسری بات اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کافر نہیں ہوتا. اور یہ اجماع پہلے گزر چکا ہے کہ ہم نے جو تیسری دلیل پیش کی تھی اہل سنت والجماعت کی کہ ان اجماع الامت من عصر النبی الی یومنا ھذا، کہ نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک اس بات پر اجماع ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے وہ کافر نہیں ہوتا. تو اس اجماع کی وجہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو امت اور سلف صالحین ہیں ان کو یہ تمام آیات پتہ تھی، یہ تمام آیات ان کے سامنے ظاہر تھی اور ان کو خوارج سے زیادہ ان کو اس بات کا علم تھا اور اس آیات کو سمجھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار نہیں دیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان آیات کا ظاہری معنی یہاں پر مراد نہیں ہے. باقی اگر خوارج اس معاملے میں اختلاف کریں تو اس سے اجماع پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ خوارج جو ہے وہ اہل حق میں سے نہیں ہے اور اجماع جو ہے وہ اہل حق کا مراد ہوتا ہے کہ اہل حق جس بات پر متفق ہو جائے اس کو اجماع کہتے ہیں. اور اہل حق میں سے کوئی اگر ایک بھی اختلاف کرے تو پھر وہ اس بات پر اجماع باقی نہیں رہتا. تو یہاں پر خوارج اختلاف کرتے ہیں اور خوارج کے اختلاف کی وجہ سے اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ خوارج اہل حق نہیں ہے. تو عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ واحتجت الخوارج بالنصوص الظاہرۃ فی ان الفاسق کافر، خوارج نے ظاہری نصوص سے دلیل حاصل کی ہے اس بات میں کہ فاسق جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. کہ قولی تعالیٰ، جیسے کہ رب العالمین کا قول ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو شخص رب العالمین کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو یہ لوگ کافر ہے. قول تعالیٰ، اور رب العالمین کا قول ہے ومن کفر بعد ذلك، جو اس کے بعد بھی انکار کرے یعنی کفر کرے فاولئک هم الفاسقون، تو وہ فاسق ہے. تو یہاں پر کفر کو فاسق ہے، جو کفر کرنے والے اس کو فاسق قرار دیا گیا ہے، فاسق کہا گیا ہے. وقول علیہ السلام، تو اس کا آیت کا بھی یہی معنی ہے کہ یہاں پر اعلیٰ درجہ مراد ہے فسق کا. وقول علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام کا قول ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس نے کفر کیا. تو اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ جو شخص حلال سمجھ کر نماز چھوڑے، یعنی وہ یہ سمجھے کہ نماز چھوڑنا حلال ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تب تو وہ کافر ہو جائے گا. وفی العذاب ان المختص بالکافر، اور اس بات پر انہوں نے اس بات میں کہ جو عذاب ہے وہ کافر کے ساتھ خاص ہے، مسلمان کو مومن کو عذاب نہیں ہوتا، اس بات پر انہوں نے دلیل پکڑی ہے قرآن مجید کی اس آیت سے. قول تعالیٰ، جیسے کہ رب العالمین کا قول ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی،
کہ عذاب صرف ان لوگوں کو ہوگا جو انکار کرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں۔ تو وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ عذاب ان لوگوں کو ہے جو منکر ہے اور اعراض کرتے ہیں، یعنی جو شخص منکر نہیں ہے اور اعراض نہیں کرتا تو اس کو عذاب نہیں ہوتا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عذاب صرف مومن کو، کیونکہ اس آیت میں حصر ہے نا، آگے آیت آ رہی ہے، آیت یہ ہے کہ لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی، جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ شخص ہی جو بدبخت ہے اور جھٹلاتا ہے رب العالمین کے دین کو اور اعراض کرتا ہے ایمان سے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف وہی شخص جنت میں جہنم میں داخل ہوگا جو ایمان کا منکر ہے اور رب العالمین کے دین کو جھٹلاتا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس آیت میں حصر ہے کہ صرف وہی داخل ہوگا جو منکر ہے، کافر ہے اور ایمان سے اعراض کرتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ عذاب صرف کافروں کے لیے ہے، مومن کو عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو لا یصلاھا، اس آیت میں جو حصر ہے وہ ابدی جہنمیوں کے لیے ہے، کہ جہنم میں ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا مگر وہی شخص جو عذاب کا جو کیا ہے ایمان کو جھٹلاتا ہے اور ایمان سے اعراض کرتا ہے۔ تو اس آیت کا یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ مومن کو عذاب ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں سے مراد ہے کہ دائمی عذاب جو ہے وہ مومن کو نہیں ہوگا۔ وقول تعالی، اور اس بات پر دوسری آیت ان کے پاس رب العالمین کا یہ قول ہے کہ ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، کہ آج کے دن یعنی قیامت کے دن جو ذلت ہے اور رسوائی ہے وہ کافروں کو ہوگی۔ تو اگر مومن کو عذاب ہوگا قیامت کے دن تو پھر تو وہ بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، حالانکہ یہ کہتی ہے کہ ذلت اور رسوائی صرف کافروں کے لیے ہے۔ تو یہاں سے مراد بھی کہ دائمی ذلت اور دائمی رسوائی مراد ہے۔ الی غیر ذلک، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیت ہے جو اپنے دلیل میں وہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ والجواب، اور جواب یہ ہے کہ انہا متروکۃ الظاہر للنصوص القاطعۃ علی ان المرتکب الکبیرۃ لیس بکافر، جواب یہ ہے کہ یہ نصوص جو ہے، جو آیات پیش کی گئی ہے متروکۃ الظاہر، ان آیات کا جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں ہے۔ لن نصوص، کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ لن نصوص القاطعۃ، اس لیے کہ دوسری آیات اور دوسرے نصوص موجود ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ جو مرتکب کبیرہ شخص ہے وہ کافر نہیں ہے۔ تو ان آیات کی وجہ سے ان آیات کا ظاہری معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ تمام کے تمام قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، اور عمل تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب دو آیات میں تطبیق دی جائے، اور جب تطبیق نہیں دیں گے تو لازمی بات ہے کہ آدھے کلام کو چھوڑنا پڑے گا اور آدھے پر عمل لازم آئے گا۔ تو یہ تو قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جو مشرکین اور یہودیوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمائی تھی کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ آپ اللہ کی بعض کتاب کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ تو ایسی صورت لازم آ جائے گی، پیش آ جائے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی بعض آیات کو دوسری بعض آیات کے مطابق کرنا پڑتا ہے، اور تب ہی پورے قرآن پر عمل ممکن ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کرتے، بلکہ یہ ان آیات کی تشریح اور توضیح نبی علیہ السلام سے اور صحابہ سے ثابت ہے، انہوں نے ان آیات کی یہ تعویل کی ہے۔ باقی کوئی شخص اس کا اپنے طور پر معنی کرے تو لازمی بات ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بغیر استاذ کے اگر کوئی شخص علم سیکھتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی یا اس کو وہ باتیں معلوم نہیں ہوتی جو ان آیات کی تفسیر اور احادیث کی تشریح میں صحابہ سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے، بلکہ وہ خود اپنے ذہنی طور پر اس کی تشریح کرتا ہے، اس وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات کو دوسرے آیات کے مطابق کرنا پڑے گا، اور یہ ہم نے نہیں کیا بلکہ یہ صحابہ سے اور نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، انہوں نے آیات کے یہ معنی بیان کی۔ باقی خوارج اپنے طرف سے اگر بیان کرتے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیات کا جو ظاہری معنی ہے وہ متروک ہے ان نصوص کی وجہ سے، جو نصوص اس بات پر قطعی دلیل ہے کہ جو مرتکب کبیرہ ہے لیس بکافر، وہ کافر نہیں ہے۔ والاجماع، اور دوسری بات اس بات پر کہ یہ آیات کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے وہ یہ ہے کہ الاجماع المنعقد علی ذلك علی ما مر، کہ اس بات پر اجماع ہے امت کا کہ جو مرتکب کبیرہ ہے وہ کافر نہیں ہے، علی ما مر، جیسے کہ اجماع پہلے گزر چکا۔ والخوارج، خوارج ممن انعقد علیہ الاجماع فلا یعتداد بهم، فرماتے ہیں کہ جو خوارج ہے وہ اجماع سے خارج ہے، جو خوارج ہے وہ اس بات سے خارج ہے جس بات پر امت کا اجماع ہے، یعنی
وہ اجماع میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کیونکہ وہ اہل حق نہیں ہے. فلا اعتداد بہم، تو فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی شمار، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اجماع میں. یعنی اگر وہ کسی بات پر مسلمانوں کے ساتھ اجماع نہ بھی کرے، انکار کریں، تو ایسی صورت پر میں بھی اجماع پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ لوگ اہل حق نہیں ہیں اور اجماع سے خارج ہے. والله تعالى لا يغفر أن يشرك به بإجماع المسلمين، لكنهم اختلفوا في أنه هل يجوز عقلا أم لا، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلا وإنما علم عدمه بدليل السمع، وبعضهم إلى أنه يمتنع عقلا لأن قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسن والكفر نهاية في الجناية لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلا، فلا يحتمل العفو ورفع غرامة. أيضا الكافر يعتقد حقا ولا يطلبه عفوا ومغفرة، فلم يكن العفو عنه حكمة، وأيضا هو الاعتقاد الأبد فيوجب جزاء الأبد، وهذا بخلاف سائر الذنوب. یہاں سے اب ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پیچھے یہ بات گزر چکی کہ گناہ کبیرہ جو شخص کرتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، اس کو گناہ ملتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ گناہ کبیرہ اگر رب العالمین معاف کرنا چاہے تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو شرک ہے رب العالمین اس کو معاف نہیں فرماتے، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں فرماتے. اب یہ تو رب العالمین کا قانون ہے کہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں فرماتے اور نہیں فرمائیں گے، لیکن کیا رب العالمین کو اس بات کی اجازت ہے کہ رب العالمین شرک کو معاف فرما دے؟ یعنی رب العالمین کو اس بات کی اختیار ہے کہ وہ اگر شرک کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ تو اس بات میں اختلاف ہے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ رب العالمین کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو مشرک کو بھی معاف فرما دے، کیونکہ ولا یخاف عقباہ، رب العالمین کو پیچھے آنے والی کسی چیز کا خوف نہیں ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اگر وہ چاہے تو مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، یہ رب العالمین کی قدرت ہے، رب العالمین کا اختیار ہے. ہاں قانون یہ ہے کہ رب العالمین مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، قانون یہ ہے، اور قانون کے خلاف عمل نہیں کیا جاتا، لیکن قدرت رب العالمین کی یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو مشرک کو بھی معاف فرما دے. رب العالمین پر کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ مشرک کو سزا ہی دے، اگر وہ چاہے تو مشرک کو معاف بھی کر سکتا ہے. یعنی رب العالمین پر کوئی چیز واجب نہیں ہے انسانوں کی طرح. ہاں جو رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ رب العالمین نے اپنا قانون بیان کیا ہے کہ میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. باقی اگر کرنا چاہے تو رب العالمین کو قدرت حاصل ہے، وہ معاف کر سکتا ہے. یہ تو اہل سنت والجماعت یعنی اہل حق کا ہمارا عقیدہ ہے کہ رب العالمین کو ہر چیز کے اختیار ہے، لیکن ایک ہے قدرت اور ایک ہے قانون. قانون یہ ہے کہ معاف نہیں فرمائیں گے مشرک کو، لیکن قدرت یہ ہے اگر چاہے تو معاف فرما سکتے ہیں. بعض حضرات
اس بات کی طرف گئے ہیں یعنی معتزلہ وغیرہ کہ رب العالمین پر واجب ہے کہ وہ مشرک کو سزا دیں، اور رب العالمین مشرک کو معاف نہیں فرما سکتے. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ برے اور نیک میں فرق کیا جائے. رب العالمین کو اختیار حاصل ہو جائے کہ وہ برے کو بھی جنت میں داخل فرما دے اور نیک کو بھی داخل فرما دے، تو پھر تو برے اور اچھے میں کوئی فرق ظاہر نہیں ہوا. تو یہ حکمت کے خلاف ہے. اس وجہ سے رب العالمین معاف نہیں فرما سکتے. عقلاً یہ بات ممکن نہیں ہے کہ رب العالمین معاف فرما دے. ہم فرماتے ہیں کہ عقلاً یہ بات ممکن ہے کہ معاف فرما دے، اس لیے کہ ممکن ہے اگر رب العالمین کسی کو معاف فرما دے تو اس کو کون پوچھ سکتا ہے. تو رب العالمین کو قدرت حاصل ہے تو عقلاً یہ بات ممکن ہے، لیکن وہ فرماتے کہ نہیں، عقلاً ممکن نہیں ہے، یعنی یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ رب العالمین کسی کو معاف فرما دے، بلکہ رب العالمین ضرور اس کو عذاب دیں گے، معاف کسی کو نہیں فرمائیں گے. ہم فرماتے ہیں کہ اگر معاف فرما دے کوئی پوچھ تو نہیں سکتا، وہ معاف کر سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے رب العالمین معاف نہیں فرمائیں گے کہ حکمت اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ نیک اور برے میں فرق کیا جائے، اور رب العالمین کی ذات جو ہے وہ تو عقل کو پیدا کرنے والی ہے. اس وجہ سے رب العالمین کبھی بھی کسی مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. اور دوسری، یہ تو ایک دلیل ہے. دوسری دلیل کہ رب العالمین جو ہے وہ مشرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، یہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رب العالمین کسی مشرک کو معاف فرما دے. فرماتے ہیں اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ کفر جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، انتہائی بڑا گناہ ہے. تو وہ بالکل اس بات کا احتمال نہیں رکھتا کہ اس شخص کو کیا کر دیا جائے، معاف فرما دیا جائے، اس کو مباح قرار دیا جائے. تو کفر فرماتے ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی جائز نہیں ہوتا، کبھی بھی اس کی حرمت ختم نہیں ہوتی. تو جس طرح یہ کبھی جائز نہیں ہوتا، کبھی اس کی حرمت ختم نہیں ہوتی، اس طرح اس کی سزا بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. جس طرح یہ گناہ اباحت کا اختیار نہیں رکھتا، اسی طرح یہ گناہ معافی کا بھی اختیار نہیں رکھتا. اور جس طرح اس گناہ کی حرمت کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ حرام رہتا ہے، اسی طرح اس گناہ کا عذاب بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کیا ہے، عذاب باقی رہے گا. تو یہ دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل کہ کافر کو یعنی مشرک کو رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائیں گے اور معاف نہیں کر سکتے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کافر کو معاف فرما دے. فرماتے اس بات کی تیسری دلیل یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ اپنے کفر کے حق ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے اور کبھی اس سے معافی طلب نہیں کرتا، یعنی کبھی اس بات سے وہ معافی نہیں چاہتا کہ رب العالمین میرے کفر کو معاف فرما دے، اور مغفرت نہیں چاہتا اپنے کفر سے. تو جب وہ مغفرت چاہتا ہی نہیں ہے تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس بندے کو معاف کیا بھی نہ جائے، اس لیے کہ اس نے معافی مانگی ہی نہیں، بلکہ وہ تو اس کو حق سمجھتا تھا. تو جب حق سمجھتا تھا تو اس کو سزا دینی چاہیے. یہ حکمت کا تقاضا ہے. اور چوتھی دلیل اس بات کی کہ جو ہے کافر کو رب العالمین معاف نہیں کریں گے یا مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس بات کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کفر کا عقیدہ اس بندے نے رکھا. جو بندہ کفر پر مرا ہے تو اس بندے نے ہمیشہ کفر اور شرک کا عقیدہ رکھا ہے. تو جب اس کا عقیدہ ہمیشہ کے لیے تھا تو اس کو بدلہ بھی ہمیشہ کے لیے دینا چاہیے، یعنی وہ کبھی بھی اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو ہمیشہ جو ہے بدلہ دینا چاہیے. تو لہٰذا یہ کفر جو ہے یہ تمام گناہوں سے الگ ہے.
تو اس وجہ سے اس کی سزا بھی الگ ہے۔ تو یہاں سے صرف یہ فرما رہے ہیں، یعنی پہلے جو میں نے فرمایا کہ قانون اور قدرت کی بات ہے وہ بھی اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ دوسرا چل رہا ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ رب العالمین کسی مشرک کو یا کافر کو معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، یعنی یہ ممکن ہے کہ معاف کر دے یا نہیں۔ تو عشائرہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ معاف کر دے، لیکن معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو ہے قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ معاف نہیں کریں گے۔ اور بعض لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں بعض لوگ یعنی ماتوریدی یعنی جو ہم لوگ ہیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ رب العالمین معاف کریں گے ہی نہیں، عقلاً یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ رب العالمین معاف فرما دے۔ یہاں پر معاف کرنے یا نہ کرنے کی بات ہے، یعنی معاف فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے۔ تو عشائرہ کہتے ہیں کہ معاف فرما سکتے ہیں، کسی کو معاف فرما دیں گے۔ ہم فرماتے ہیں کہ قدرت تو ہے کہ معاف فرما دے، لیکن معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اس کی ہم نے چار دلیلیں پیش کی۔ ایک تو یہ ہے کہ بدکار اور نیکوکار کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح کفر ہمیشہ اور بڑی جنایت ہے اور کبھی اس کی حرمت ختم نہیں ہوتی، اسی طرح کبھی اس کی معافی بھی نہیں ہونی چاہیے اور کبھی اس کا عذاب بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری دلیل ہم نے کی کہ وہ کافر ہمیشہ اپنے عقیدے کو حق سمجھتا تھا اور کبھی اس سے معافی نہیں چاہی، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کبھی اس کو معاف کیا بھی نہ جائے۔ چوتھی دلیل ہماری یہ تھی کہ جب اس نے ہمیشہ اس بات کا عقیدہ رکھا کفر کا، تو اس کو سزا بھی ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں عبارت کو فرماتے ہیں واللہ تعالی لا یغفر ان یشرک بہ، کہ رب العالمین اس بندے کو معاف نہیں فرمائیں گے جو رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اجماع المسلمین، اس بات پر مسلمانوں کے اجماع ہے، لیکنہم مختلفون، لیکن مسلمانوں نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ هل یجوز عقلا ام لا، یہ بات عقلا ممکن بھی ہے یا نہیں، یعنی وہ کسی کو رب العالمین معاف فرمائیں گے بھی یا نہیں، یہ ممکن ہے۔ فذهب بعضهم، تو بعض یعنی عشائرہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ انه یجوز عقلا، کہ یہ بات جائز ہے عقلا، یعنی رب العالمین کسی کو معاف فرما دے، یہ جائز ہے۔ وانما علم عدمه بدلیل السمع، لیکن رب العالمین معاف نہیں فرمائیں گے اس بات کا ہمیں علم ہوا ہے قرآن اور حدیث سے۔ وبعضهم، اور بعض اس بات کی طرف گئے ہیں کہ انه یمتنع عقلا، کہ یہ بات عقلا ممکن نہیں ہے کہ رب العالمین کسی کو معاف فرما دے۔ یہ ماتوریدی ہے یعنی ہمارا، لأن قضیۃ الحکمت، اس لیے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ التفرقۃ بین المسیء والمحسن، کہ نیکوکار اور بدکار کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ والکفر، اور دوسری دلیل ہے کہ والکفر نہایت فی الجنایہ، کفر انتہائی بڑا گناہ ہے، لا یحتمل الاباحہ، یہ کبھی بھی جائز نہیں ہوتا، ورفع الحرمہ، اور کبھی بھی اس کی حرمت ختم نہیں ہوتی اصلا کبھی بھی، فلا یحتمل العفو، تو جب یہ کبھی جائز نہیں ہوتا اور تو یہ اس بات کا تقاضا رکھتا ہے کہ کبھی اس کا گناہ بھی معاف نہ ہو۔ ورفع الغرامہ، اور جب اس کی حرمت کبھی ختم نہیں ہوتی تو اسی طرح اس کا عذاب بھی کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَنْ، اور تیسری دلیل الکافر یعتقد حقا، کافر جو ہے وہ اپنے کفر کو حق سمجھتا ہے، ولا یطلبه عفوا، اور کبھی اپنے کفر سے معافی نہیں چاہتا، ومغفرتا، اور مغفرت نہیں چاہتا، فلم یکن العفو عنه حکمتا، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کبھی اس کو معافی دی بھی نہ جائے۔ وائزن، اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ هو الاعتقاد الابد، کہ وہ اس نے ہمیشہ یہ عقیدہ رکھا ہے، فیوجب الجزاء الابد، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو جزا بھی اور سزا بھی ہمیشہ کے لیے دی جائے۔ وہذا بخلاف سائر الذنوب، اور یہ جو بات، یہ جو کفر ہے یہ باقی تمام گناہوں کے برخلاف ہے، یعنی اس کا گناہ الگ ہے اور اس کی سزا بھی الگ ہے، یہ باقی گناہوں کے برابر نہیں ہے بلکہ بہت بڑھ کر ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ، فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو باقی گناہ ہے، جو صغائر ہے، کبائر ہے، رب العالمین چاہے کسی کے لیے معاف فرما دے، کسی کو لیے چاہے نہ معاف کرے، یہ رب العالمین کو اختیار ہے۔ رب العالمین کبھی کسی کو لیے معاف فرما دیں گے، کسی کو لیے معاف نہیں فرمائیں گے، لیکن کفر اور شرک رب العالمین معاف نہیں فرمائیں گے، وہ بات پیچھے گزر چکی۔ باقی صغائر کبائر گناہ، بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ رب العالمین ان کو سزا دیں گے صغائر اور کبائر گناہوں کی، اور بعض ایسے ہوں گے کہ رب العالمین کے صغائر کبائر کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن کبائر کو توبے کے ساتھ لیکن کبیرہ گناہ کو توبے کے ساتھ معاف فرمائیں گے یا بغیر توبے کے بھی معاف فرمائیں گے۔
تو اہل سنت والجماعت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ رب العالمین بعض لوگوں کے کبیرہ گناہوں کو توبے کے ساتھ معاف فرمائیں گے اور بعض لوگوں کے گناہوں کو بغیر توبہ کے بھی رب العالمین معاف فرما دیں گے. یعنی قانون تو یہ ہے کہ توبے کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہ فرمایا جائے، لیکن رب العالمین بعض لوگوں کے لیے معاف فرما دیں گے، کیونکہ رب العالمین جو ہے وہ کیا ہے کہ قانون کے پابند نہیں ہے. لیکن معتزلہ کے اس بات میں اختلاف ہے. معتزلہ فرماتے ہیں کہ جو رب العالمین ہے وہ بغیر توبہ کے کسی کے کبیرہ گناہ کو معاف نہیں فرما سکتے. یعنی رب العالمین پر واجب ہے کہ وہ جس شخص نے توبہ نہیں کی اس شخص کو گناہ کبیرہ کی جزا اور اس کی سزا ضرور دے. یہ معتزلہ کہتے ہیں. لیکن اس بات پر کہ رب العالمین گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرمائیں گے بعض لوگوں کے لیے، اس بات پر بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث اس بات پر موجود ہے، اور بہت ساری احادیث اور آیات ایسی ہے جو اس معنی پر دلالت کرتی ہے. لیکن جن آیات میں یہ ہے کہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یا جن احادیث میں یہ ہے کہ رب العالمین اس عمل سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن معتزلہ فرماتے ہیں کہ ان آیات اور ان احادیث سے صرف صغیرہ گناہ ہی مراد ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتا. ہم بھی کہتے ہیں بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، لیکن رب العالمین اگر چاہے کسی کے لیے تو بغیر توبہ کے معاف فرما دے. رب العالمین سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن وہ فرماتے کہ رب العالمین بغیر توبے کے معاف کر ہی نہیں سکتے. یہ فرق ہے. یہاں تک دیکھیں، پھر آگے دلائل بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ، کہ رب العالمین کفر کے علاوہ، شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہیں گے صغائر اور کبائر معاف فرما دیں گے. مع التوبۃ وبدونہا، بعض کے لیے توبے کے ساتھ اور بعض کے لیے بغیر توبہ کے معاف فرما دیں گے. خلافا للمعتزلہ، معتزلہ اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں. وفی تقریر الحکم، اور اس مسئلے کو ثابت کرنے میں ملاحظہ کی جائے. ملاحظۃ الآیات الدالۃ، وہ آیات ملاحظہ کی جائے جو اس مسئلے پر کے ثبوت پر دلالت کرتی ہے. والآیات والاحادیث فی هذا المعنى کثیرہ، اور اس مسئلے کے ثابت کرنے میں یعنی کہ رب العالمین معاف فرما دیں گے، یعنی ہمارا عقیدہ جو ہے اس مسئلے میں بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث ہیں جو فی هذا المعنى، جو اس معنی پر دلالت کرتی ہیں. کثیرۃ، بہت ساری ہے. والمعتزلۃ یخصصونها بالصغائر، لیکن معتزلہ ان آیات اور احادیث کو خاص کرتے ہیں صغائر کے ساتھ. وبالکبائر المقرونۃ بالتوبہ، اور کبائر کو وہ خاص کرتے ہیں کہ وہ توبہ کے ساتھ مقرون ہوگا، یعنی توبہ کی ہوگی تبھی رب العالمین قیامت کے دن معاف فرمائیں گے، وگرنہ نہیں معاف فرمائیں گے. لیکن ہم فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، رب العالمین بعض لوگوں کے لیے اسی طرح ہی معاف فرما دیں گے. وتمسکوا بوجہین، یہاں سے معتزلہ کی دلائل بیان ہو رہے ہیں کہ معتزلہ کی دو دلیلیں ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ احادیث اور آیات اس بات میں بہت ساری آئی ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو گناہ گار ہے اس کو عذاب ہوگا. بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث گناہ گار کے عذاب میں، یعنی گناہ کے وعید میں نازل ہوئی ہے کہ اس گناہ پر یہ عذاب ہوگا. کبیرہ گناہ کے وعیدات بہت سارے ہیں جو احادیث اور قرآن کی آیات اور احادیث میں وارد ہوئی ہے. تو لہٰذا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ رب العالمین معاف کریں گے تو یہ تو اس آیات کی خلاف ورزی لازم آئے گی، احادیث کی خلاف ورزی لازم آئے گی، کیونکہ آیات اور احادیث کہتی ہے کہ اس شخص کو سزا ہوگا، اس شخص کو گناہ کی جو جزا ہے وہ دی جائے گی. لیکن ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ ان آیات اور ان احادیث میں یہ بات تو ضرور آئی ہے کہ اس شخص کو اس گناہ کے مرتکب کو جو ہے یہ سزا ملے گی اور یہ عذاب اس کو ہوگا. یہ اتنی بات قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں آئی ہے، لیکن یہ بات کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ رب العالمین پر واجب ہے کہ اس شخص کو اس گناہ کی سزا لازمی اور ضروری طور پر دے. یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ گناہ گار کو اس کی سزا ملے گی،
اس کو عذاب ہوگا، لیکن واجب نہیں ہے اس پر. رب العالمین چاہے تو عذاب دے دیں، چاہے تو نہ دے. لیکن آپ جو کہتے ہیں کہ لازمی دیں گے، یہ بات درست نہیں ہے. اور بہت ساری نصوص ہے، بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہے اور احادیث ہے جو گناہ گار کی معافی پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ گار کو رب العالمین معاف فرما دیں گے. بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہے جس میں یہ ہے کہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بہت ساری احادیث ہے جس میں یہ بات ہے کہ سمندر کے جاگ کے برابر گناہ ہو تو رب العالمین معاف فرما دیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہے. تو ان آیات میں، ان احادیث میں بہت ساری آیات اور احادیث ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رب العالمین گناہ گار کو معاف فرمائیں گے. باقی آپ نے جو ہے وہ یہ کیا ہے، یعنی معتزلہ نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے گناہ گار کو، جس گناہ گار کو معاف کیا ہے اس کو وعیدات سے عام کر دیا ہے، یعنی وہ صغیرہ گناہ کے ساتھ انہوں نے وہ لگا دیا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وعیدات عام ہے. اور باقی عفو جو ہے وہ بھی عام ہے. یعنی جس طرح وعیدات عام ہے کہ رب العالمین اس گناہ پر سزا دیں گے، اس پر سزا دیں گے، اس پر سزا دیں گے، تو یا رب العالمین گناہ پر سزا دیں گے، وہ عام ہے. اسی طرح جس احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ رب العالمین تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، وہ بھی عام ہے. تو لہٰذا اس کو خاص نہیں کرنا چاہیے کہ جو معافی کے آیات ہے اس کو تو آپ صرف صغائر گناہ کے ساتھ خاص کر دیں، اور جو وعیدات کے احادیث ہے اس کو آپ صرف کبائر کے ساتھ خاص کر دیں. بلکہ اتنا ضرور کہہ دے کہ کبیرہ گناہ توبے سے معاف نہیں ہوتا، لیکن اگر رب العالمین معاف فرمانا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آیات اور احادیث عام ہے. اس کو اس طرح خاص نہ کیا جائے کہ رب العالمین پر وہ اس کو لازم اور واجب سمجھا جائے. یہاں تک دیکھیں، وتمسکوا بوجہین، معتزلہ نے دو وجوہ سے دلیل پکڑی ہے، دو وجوہ سے دلیل حاصل کی ہے. الاول، پہلی وجہ، پہلی دلیل یہ ہے کہ الآیات والاحادیث الواردۃ فی وعید العصاۃ، کہ آیات اور احادیث اس بات میں وارد ہوئی ہے کہ نافرمان کو عذاب دیا جائے گا. والجواب، اس کا جواب یہ ہے کہ انہا تدل علی تقدیر عمومها، جواب یہ ہے کہ وہ آیات جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ گار اور فاجر کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا. انما تدل علی الوقوع، وہ صرف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کو عذاب واقع ہوگا، اس کو عذاب دیا جائے گا. دون الوجوب، اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ گناہ گار کو عذاب دینا واجب ہے، یعنی رب العالمین ضرور دیں گے، معاف نہیں کر سکتے، نہیں بلکہ معاف بھی کر سکتے ہیں. تو بس جھگڑا یہ ہے. باقی ہم بھی مانتے ہیں کہ گناہ گار کو عذاب ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے. رب العالمین اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں. وقت کا صورت النصوص فی العفو، اور بہت سارے نصوص وارد ہوئے ہیں معافی کے بیان میں، یعنی جس میں یہ موجود ہے کہ گناہ گار کو رب العالمین معاف فرما دیں گے. فیخصص المذنب المغفور عن عمومات الوعید، تو اس وجہ سے جو جس گناہ گار کو معاف کیا جائے گا اس کو ہم ان تمام عمومی وعیدات سے کیا کر لیتے ہیں، خاص کر دیتے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض گناہ گاروں کو رب العالمین معاف فرمائیں گے، ہم سب کا نہیں کہتے. یعنی بعض کو معاف فرما دیں گے، وہ رب العالمین کا اختیار ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے نہ کرے، رب العالمین پر واجب نہیں ہے. یعنی رب العالمین گناہ گار کو عذاب دیں گے، لیکن واجب نہیں ہے کہ سب کو دے، جس کو چاہے معاف کر دیں گے، جس کو چاہے عذاب دے دیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں. باقی ہم بھی کہتے ہیں کہ گناہ گار کو عذاب ہوگا، لیکن یہ نہیں کہتے کہ واجب اور ضروری ہے کہ اس کو عذاب ہو، بلکہ اگر رب چاہیں گے کسی کو معاف کر دیں گے. یعنی بعض کو ہم نے خاص کر دیا، یعنی بعض کو رب العالمین نہیں دیں گے، معاف فرما دیں گے، باقی عام طور پر گناہ کا عذاب ہوگا. وزعم بعضهم ان الخلف في الوعيد كرم فيجوز من الله تعالى والمحققون على خلافه كيف وهو تبديل للقول وقد قال الله تعالى ما يبدل القول لدي. یہاں سے ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں جو بعض لوگوں نے جواب دیا ہے معتزلہ کو، اور وہ بات اور وہ جواب غلط ہے. وہ جواب یہ ہے کہ وعید میں رب العالمین نے جو وعید بیان کی، جو سزا بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں خلاف ورزی کرنا، اس بات سے انحراف کرنا کہ رب العالمین نے کہا کہ میں یہ عذاب دوں گا اور رب العالمین پھر وہ عذاب نہ دے، تو اس بات سے انحراف کرنا
یہ کیا ہے، مہربانی ہے، یہ نرمی ہے انسانیت کے ساتھ. اور اس طرح کرنا رب العالمین کی طرف سے، یعنی اپنی بات کی خلاف ورزی، اپنی قول کو تبدیل کرنا، یہ رب العالمین کی طرف سے جائز ہے کہ رب العالمین ایک بات کہہ دے اور مراد وہ نہ ہو، بلکہ اس سے مراد صرف ڈرانا ہو، پھر بعد میں وہ سزا نہ دے. تو فرماتے ہیں کہ اپنی بات کی خلاف ورزی کرنا، خاص طور پر وعید میں، یہ کیا ہے، احسان ہے، مہربانی ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے وعید میں رب العالمین کی طرف سے خلاف ورزی پائی جانا یہ جائز ہے. تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ محققین علماء جو ہے وہ اس بات کے خلاف گئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ، اور یہ ایسی بات کرنا اس وجہ سے درست نہیں ہو سکتا کہ رب العالمین کا قول ہے کہ وما ما يبدل القول لدي، کہ میرے ہاں کوئی قول، کوئی بات تبدیل نہیں ہوتی، یعنی جو میں بات کرتا ہوں وہ 100% اسی طرح ہو کر رہے گی. یعنی میرے ہاں بات اور احکامات اور سزائیں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی. تو یہ بات کہنا کہ رب العالمین اپنی بات کی خلاف ورزی کریں گے، یہ تو صاف اس آیت کے خلاف ہے، اس لیے کہ آیت کہتی ہے کہ رب العالمین اپنے قول کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور آپ کہتے ہیں کہ رب العالمین اپنے قول کی خلاف ورزی کرنا خاص طور پر وعیدات میں یہ جائز ہے اور درست ہے. تو فرماتے ہیں کہ محققین علماء اس بات کے خلاف ہے. اس بات کو دیکھ لے. فرماتے ہیں کہ وزعم بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ان الخلف فی الوعید کرم، کہ خاص طور پر وعیدات میں، وعدہ و وعیدات میں جو ہے خلاف ورزی کرنا کرم، یہ احسان ہے، مہربانی ہے. فیجوز من اللہ تعالیٰ، تو یہ اللہ کی طرف سے جائز ہے کہ وہ مخلوق پر مہربانی اور احسان کرے. والمحققون، فرماتے ہیں کہ جو محققین علماء ہے علی خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ہے. کیف، وہ فرماتے ہیں کہ کیف وہو تبدیل للقول، یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ یہ رب العالمین کی اس قول کو تبدیل کر دے گا، یہ رب العالمین کی اس قول کے بالکل خلاف ہے کہ جو رب العالمین نے فرمایا ہے. وقد قال اللہ تعالیٰ، رب العالمین نے فرمایا کہ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں اقوال تبدیل نہیں ہوتی، میری باتیں تبدیل نہیں ہوتی انسانوں کی طرح کہ میں ایک بات کہوں، بات میں اس کو پورا نہ کروں، بلکہ جو میں بات کرتا ہوں میں اس کو پورا کرتا ہوں. تو لہٰذا یہ تو رب العالمین کی اس قول کی خلاف ورزی ہے، اس وجہ سے یہ بات کرنا درست نہیں. الثانی، دوسری دلیل معتزلہ کی یہ ہے کہ ان المذنب اذا علم انه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريرا له على الذنب واغراء للغير عليه، وهذا ينافي حكمة ارسال الرسل. فرماتے ہیں کہ جب گناہ گار کو اس بات کا علم ہو جائے گا اور اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اس کو اس گناہ پر سزا نہیں دی جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ جب گناہ گار کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کو اس بات کی سزا نہیں دی جائے گی، اگر گناہ گار کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کو گناہوں کی سزا نہیں دی جائے گی، تو پھر تو وہ شخص گناہوں پر جری ہو جائے گا اور جان بوجھ کر گناہ کرے گا، بلکہ خود تو کیا وہ دوسروں کو بھی گناہوں پر ابھارے گا، دوسروں کو بھی گناہ کرنے کی ترغیب دے گا، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں کیا ہے، شرارت ہے. اور جب بات ایسی ہو جائے گی کہ انسان خود بھی گناہ کرے گا، دوسروں کو بھی گناہ پر ابھارے گا، اور اس کو اس بات کا یقین ہوگا اور علم ہوگا کہ اس کو گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی، تو یہ بات تو رسولوں کے بھیجنے کی حکمت جو ہے اس کے مخالف ہے، اس لیے کہ رسول تو اس لیے بھیجے گئے تھے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے روکے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اور گناہوں سے وہ کس طرح روکتے تھے؟ وہ یہی کہتے تھے کہ اس گناہ کا آپ کو، اس گناہ کی سزا آپ کو ملے گی، اس کا عذاب آپ کو ہوگا، آپ گناہ نہ کرے. تو رسول اس طرح گناہوں سے لوگوں کو روکتے تھے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں، معاف کریں گے، واجب نہیں ہے کہ سزا دے، تو پھر تو لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا، تو لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا گناہ گار کو کہ اس کو اس بات کی سزا نہیں ملے گی، تو پھر وہ خود بھی گناہ کرے گا اور لوگوں کو بھی گناہ پر ابھارے گا. تو یہ بات تو شرعی اصولوں کے، دین اور شریعت کے خلاف ہے، بلکہ رسولوں کے بھیجنے کی جو حکمت ہے اس کے خلاف ہے. یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جائے، یہ بات یاد رکھے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جائے، یقین ہو جائے
کہ اس کو گناہ کی سزا نہیں ملے گی، تو وہ خود بھی گناہ کرے گا اور دوسروں کو بھی گناہ پر ابھارے گا. اور یہ بات رسولوں کے بھیجنے کی حکمت کے مخالف ہے. لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ صرف اس بات کا ہونا، اس بات کا جائز ہونا کہ رب العالمین گناہ گار کو معاف فرما سکتے ہیں. کسی گناہ گار کو رب العالمین معاف فرما سکتے ہیں، رب العالمین کو اختیار ہے. باقی عام طور پر گناہوں کو اور گناہ گاروں کو، عام طور پر گناہ گاروں کو گناہ کی سزا ملے گی، گناہ کا عذاب ان کو ہوگا عام طور پر. لیکن رب العالمین کسی کو خاص طور پر کسی کو معاف کر سکتے ہیں، اس کا رب العالمین کو اختیار ہے. تو اس بات سے یہ بات لازم نہیں آتی، بلکہ اس بات سے ذہن میں یہ گمان بھی پیدا نہیں ہوتا کہ رب العالمین مجھے معاف کریں گے گناہوں سے اور مجھے سزا نہیں دیں گے. چہ جائے کہ آپ لوگ یہ کہے کہ گناہ گار کو اس بات کا علم ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ اس کو گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، تو علم تو لازم نہیں آتا. جو معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ گار کو علم ہو جائے کہ اس کو گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، تو ہم جو بات کہتے ہیں اس سے کسی انسان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کو گناہوں کی سزا نہیں ملے گی. ہم کہتے ہیں کہ رب العالمین کسی کو معاف کر سکتے ہیں، اس کا رب العالمین کو اختیار ہے کہ اس کی گناہ کبیرہ صغیرہ سب معاف کر دے. لیکن عام طور پر گناہ گاروں کو عذاب ہی دیا جائے گا. تو اس بات سے تو انسان کے ذہن میں خیال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے رب العالمین ضرور معاف کریں گے. تو جب خیال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یقین اور علم کہاں سے ہوگا انسان کو کہ مجھے رب العالمین ضرور معاف کریں گے؟ تو جب یقین اور پیدا ہی نہیں ہوگا، علم اس کو ہوگا ہی نہیں، تو پھر تو انسان جو ہے وہ گناہوں پر جری نہیں ہوگا اور نہ دوسروں کو ابھارے گا، بلکہ وہ ہمیشہ ڈرتا رہے گا اور یہ مانگے گا کہ میں کچھ اچھے کام بھی کر لوں تاکہ رب العالمین کو مجھ پر پیار آ جائے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا رب العالمین گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف کریں گے. تو یہ بات گناہ کے کرنے پر جری نہیں کرتی، گناہ کرنے پر ابھارتی نہیں، بلکہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس سے بھی روک دیتی ہے کہ رب العالمین کو مجھ پر پیار آ جائے تاکہ میں کچھ اچھے کام کر لوں، بلکہ اچھے کاموں پر ابھارتی ہے کہ اور رب العالمین کو مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے. تو باقی آپ نے جو یہ بات کہی کہ انسان گناہ گار کو علم ہو جائے کہ مجھے گناہ کی سزا نہیں ملے گی تو میں گناہ کروں گا نہیں، تو علم تو ممکن ہی نہیں ہے. اور ہم جو بات کرتے ہیں اس سے علم کیا، انسان کے ذہن میں خیال بھی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ کی جو دلیل ہے وہی غلط ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ علم ہو جائے گا، تو علم تو نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا. ہم جو بات کہتے ہیں وہ صرف اتنی کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ رب العالمین معاف کر دیں. تو صرف جواز سے انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کو گناہ کی سزا نہیں ملے گی. چہ جائے کہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کو کیا ہے؟ گناہ کی سزا نہیں ملے گی یقینی طور پر، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کی گناہ، آپ کی دلیل جو ہے وہی غلط بنیاد پر مبنی ہے، اس لیے کہ ہم نے علم کی بات ہی نہیں کی. اگر علم کی بات ہو کہ ہر انسان کو معلوم ہو کہ اس کو گناہ کی سزا نہیں ملے گی، پھر تو آپ کی دلیل درست ہے، بات درست ہے، لیکن ہم نے یہ بات نہیں کی. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین اگر چاہیں گے تو رب العالمین کو اختیار ہے کہ وہ کسی کے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں. اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو گناہ دے، کیونکہ رب العالمین پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ انسان کو یہ علم ہو جائے، یہ یقین ہو جائے کہ اس کو گناہ کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ وہ ہمیشہ ڈرتا رہے گا کہ ممکن ہے کہ مجھے گناہوں کی سزا مل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے رب العالمین معاف کر دے. تو وہ شخص پھر گناہوں کے بجائے نیکیوں کی طرف زور کرے گا کہ مجھے رب العالمین ان لوگوں میں شامل کر دے کہ میرے گناہ بھی معاف فرما دے. اور انسان کو علم کیسے ہو سکتا ہے کہ رب العالمین اس کو معاف کر دیں گے؟ حالانکہ اتنی ساری وعیدات ہے وہ اس بات پر نازل ہوئی ہے کہ گناہ گار کو جو ہے وہ ضرور سزا دی جائے گی اور اس کو عذاب ہوگا. تو اس لیے ہم بھی اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ دونوں ممکن ہے کہ انسان کو رب العالمین معاف بھی کر دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو رب العالمین کیا ہے؟ سزا دے. لیکن ترجیح وعیدات کے، زیادہ وعیدات کے وارد ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وعیدات بہت ساری ہے قرآن حدیث میں گناہ گار کے بارے میں، تو زیادہ ترجیح اس جانب کو ہے کہ رب العالمین اس کو کیا کریں گے؟
عذاب دیں گے. تو جب ترجیح اس بات کو ہے ہمارے مسلک میں بھی، ہمارے عقیدے میں بھی، کہ یہ بات تو لازم اور ضروری ہے کہ رب العالمین انسان کو گناہ کی سزا دیں گے، لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ رب العالمین معاف فرما دے. تو صرف امکان سے انسان جری نہیں ہو سکتا گناہوں پر. تو لہٰذا ترجیح کو جو ہے اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے کہ ترجیح اس بات کو ہے کہ گناہ کی سزا ملے گی، معاف کرنے میں امکان ہے، اور جو گناہ کی سزا ملنا جو ہے یہ بات یقینی ہے. تو لہذا اس لیے ہمارے مسلک میں بھی کیونکہ وعیدات جو ہے وہ تہدید کے ساتھ اور ڈرانے کے ساتھ بہت زیادہ آئی ہے گناہوں سے، اس وجہ سے ہمارے نزدیک بھی عذاب دینے کی جو جانب ہے اس کو ترجیح ہے کہ عذاب دیا جائے گا، باقی معاف کر دے تو اس کا امکان ہے. تو اتنی بات جو ہے وہ کافی ہے کسی انسان کو ڈرانے کے لیے، اور اس کا گناہ پر جری نہ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے. تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ ایسے طور پر تو انسان گناہوں پر جری ہو جائے گا، تو یہ بات درست نہیں، بلکہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف راغب ہوگا جب وہ اس کے ذہن میں یہ عقیدہ ہوگا. تو عبارت کو دیکھے فرماتے ہیں کہ الثانی ان المذنب اذا علم انه لا يعاقب. معتزلہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب گناہ گار کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ لا يعاقب على ذنبه، کہ اس کے گناہ پر سزا نہیں دی جائے گی، کان ذلك تقریرا له، تو یہ بات کہ اس کو گناہوں پر سزا نہیں دی جائے گی، یہ بات تو اس کو ابھارے گی اس بات پر، تقریر اللہ علیہ ذنبہ، اس بات کو گناہوں پر ثابت قدم رکھنے کے لیے یہ بات اس کو ابھارے گی، وہ اقراء للغیر علیہ، اور اسی طرح وہ دوسروں کو بھی گناہ پر ابھارے گا. وہذا ینافی حکمت ارسال الرسل، اور یہ بات رسولوں کے بھیجنے کے حکمت کے مخالف ہے اور منافی ہے. والجواب، اور جواب اس بات کا یہ ہے کہ ان مجرد جواز العفو لا یوجب ظن عدم العقاب، کہ صرف معاف کرنے کا جائز ہو جانا یہ عذاب کے نہ ہونے کے خیال کو بھی پیدا نہیں کرتا. فضلا عن العلم، چہ جائے کہ اس سے انسان کو اس بات کا علم ہو کہ مجھے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی. کیف، اور یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ مجھے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، انسان یہ سمجھے کہ مجھے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی یقینی طور پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ والعمومات الواردة في الوعید المقرونة بغایة من التحدید، حالانکہ جو وعیدات عام طور پر وارد ہوئی ہے اس میں انتہائی تہدید ہے اور انتہائی انسان کو ڈرایا گیا ہے کہ اس میں یہ بات ہے کہ ضرور انسان کو سزا ملے گی. تو لہٰذا جب یہ بات ہے تو ترجح جانب الوقوع بالنسبة الى كل واحد، تو ہم ہر ایک کے جائز ہونے کے قائل ہونے کے باوجود، ہر ایک کے یعنی سزا بھی مل سکتی ہے اور معافی بھی مل سکتی ہے، تو ہر ایک کے جائز ہونے کے باوجود ترجح جانب الوقوع، ہر دونوں میں سے ہر ایک کے جائز ہونے کے باوجود ہم جو ہے ترجیح دیتے ہیں، ہمارے ہاں ترجیح حاصل ہے عذاب کے ہونے کو، یعنی عذاب کے ہونا تو یقینی ہے، اس کو ترجیح ہے، باقی معافی میں امکان ہے. وکفا بھی زجر، اور اتنی بات زجر و توبیخ کے لیے، انسان کو ڈرانے کے لیے اور اس کا گناہوں پر جری نہ ہونے کے لیے کافی ہے. ما علینا الا البلاغ المبین. رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.